اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولانا سراج الدین عثمان رحمۃ اللہ علیہ صوفی خوش القاء زاہد و دلربا مولانا سراج الملت والدین عثمان ہے، جو تقوی، طہارت اور زہد و ورع اور مکارم اخلاق اور لطافت طبع میں مشہور اور دوسرے یاروں میں ممتاز و موصوف تھے، اور جو سلطان المشائخ کے خلفاء میں ایک معزز خلیفہ تھے۔ ان کو لوگ اخی سراج بھی کہتے تھے۔ جو لوگ ملک اود اور دیار ہندوستان سے سلطان المشائخ کے غلاموں کا سلسلہ میں داخل ہوئے، یہ ان سب سے ارادت میں سابق تھے۔ سلطان المشائخ کا نفس مبارک انہی کے حق میں بائیں مضمون جاری ہوا ہے کہ مولانا سراج الدین آئینہ ہندوستان ہے۔ آپ میں عالم جوانی میں ہی ہنوز داڑھی کے بالوں کا آغاز نہ ہوا تھا۔ لکھنوتی سے آئے اور سلطان المشائخ کے آستانہ پر سر ارادت رکھا اور ان یاروں کی صحبت میں پرورش پائی جو سلطان المشائخ کی خدمت و ملازمت میں ہمیشہ زندگی بسر کرتے تھے۔ جب سال تمام ہو جاتا تو آپ اپنی والدہ مکرمہ کو دیکھنے لکھنوتی چلے جاتے اور پھر سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ آپ بیشتر اوقات سلطان المشائخ کی خدمت میں مجرد الحال اور فارغ البال رہتے اور سلطان المشائخ کے جماعت خانہ کے ایک گوشہ میں اپنی عمر عزیز بسر کرتے، حتیٰ کہ کاغذ اور کتاب کے اس کے علاوہ کوئی سامان و اسباب آپ کے پاس نہ تھا۔ یہ بھی سب کتاب خانہ اور جماعت خانہ میں رکھتے۔ الغرض جب بعض اعلیٰ یاروں کو سلطان المشائخ کے فرمان کے بموجب لوگوں نے خلافت کے لیے منتخب کیا تو ان میں ان بزرگوں کو بھی شامل کیا، اور جب ان تمام بزرگوں کے نام نامی سلطان المشائخ کے سامنے لیے گئے تو مولانا سراج الدین کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اس کام میں سب سے پہلا درجہ علم کا ہے، اور مولانا سراج الدین علم سے چندہ حصہ رکھتے نہیں۔ جو ہی یہ بات مولانا فخر الدین زرادی کے کان میں پہنچی، آپ کی زبان مبارک سے نکل گیا کہ میں اسے 6 مہینے میں عالم متحبر اور دانش مند کامل بنا دوں گا۔ چنانچہ مولانا سراج الدین نے کبرسنی میں علم پڑھنا شروع کیا اور کاتب حروف کے ساتھ آغاز تعلم میں میزان اور تصریف اور قواعد اور اس کے مقدمات کی تحقیق کی۔ خود مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے ایک مختصر و مفصل تصریف و تالیف کی اور اس کا نام عثمانی رکھا۔ جب تک مولانا فخر الدین غیاث پور میں رہے آپ کو برابر پڑھاتے رہے۔ بعدا آپ مولانا رکن الدین اندرپتی کی خدمت میں پہنچے اور کاتب حروف کے ساتھ کافیہ، مفصل، کدوری، مجمع البحرین کی تحقیق میں مصروف رہے۔ بہت تھوڑے دنوں میں افادت کے مرتبہ میں پہنچ گئے اور سلطان المشائخ کے خلافت نامہ سے جس پر حضور کی مہر کا نشان تھا مشرف ہوئے۔ قبل اس کے کہ مولانا سراج الدین ہندوستان کا عزم کرتے، شیخ نصیر الدین محمود خلافت نامہ لے کر عہد میں پہنچے۔ اس کے بعد آپ سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اب بھی تعلیم و تعلم میں مشغول رہے۔ جب سلطان المشائخ جنت میں تشریف لے گئے تو اس کے 3 سال بعد تک بھی تعلیم و تعلم میں مستغرق رہے اور سلطان المشائخ کے خطیرہ اقدس میں گنبد کے اندر رہے۔ جب مخلوق دیار دیوگیر کی طرف جلا وطن کی گئی تو مولانا سراج الدین لکھنوتی میں تشریف لے گئے اور کچھ کتابیں حضرت سلطان المشائخ کے کتاب خانہ سے جو طلبہ کے لیے وقف تھا مطالعہ کے لیے ساتھ لیتے گئے۔ علاوہ اس کے سلطان المشائخ کے وہ کپڑے جو آپ نے وقتاً فوقتاً حضور سے پائے تھے وہ بھی ساتھ لے گئے اور اس طرف کے شہروں کو اپنے جمال ولایت سے آراستہ و منور کیا اور حلقے خدا سے بیعت لینی شروع کی۔ چنانچہ اس ملک کے بادشاہ آپ کے مریدوں کے سلسلہ میں داخل ہوئے۔ مولانا سراج الدین نے عمر بہت پائی اور نہایت مقصد وری اور کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ آپ نے آخر عمر میں مولانا رکن الدین اندرپتی کے لیے جو آپ کے استاد تھے اور کاتب حروف کے واسطے جو آپ کا ہم سبق تھا بے طریق یادگار چند تنکا چاندی کے روانہ کیے اور پچھلے حقوق کی رعایت کما حق ہو مرئی رکھی۔ حق تعالیٰ ان سے قبول فرمائے، آمین۔ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آ لگا تو اطراف لکھنوتی میں اپنے مدفن کے لیے ایک نہایت عمدہ مقام پسند کیا۔ اول اس مقام میں آپ نے سلطان المشائخ کے وہ کپڑے جو اپنے ہمراہ لے گئے تھے بے تعظیم تمام دفن کیے اور اسے بصورت قبر بنایا۔ بعدا جب انتقال ہونے لگا تو وصیت کی کہ مجھے سلطان المشائخ کے کپڑوں کی قبر کی پائنتی دفن کرنا چاہیے۔
چنانچہ جب آپ کا وصال ہوا تو سلطان المشاہ کے کپڑوں کی قبر کی پائنتی آپ کا مدفن قرار پایا رحمت اللہ علیہ رحمتم واسعہ۔ مولانا سراج الدین کا روضہ متبرکہ سلطان المشاہ کے کپڑوں کی برکت سے قبلہ ہندوستان ہے، اور آپ کے خلفاء اس زمانہ تک ان شہروں میں خلق خدا سے بیعت لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔